بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں زندگی پر کچھ دباؤ ایسے ہوتے ہیں کہ برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جتنے بھی دباؤ ہیں اور جتنی بھی گھٹن ہے وہ انسان کو بہت پریشان کرتی ہے، اور اکثر و بیشتر انسان اس دباؤ کے نیچے آ کر اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پاس شکایت کا ایک ہی مسئلہ رہ جاتا ہے کہ میری حالت بڑی خراب ہے اور میں مشکل میں مبتلا ہوں۔ ہماری ایک عزیزہ ہیں، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ شہید ہو گیا۔ وہ بڑی پریشان رہتی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تسلیم کرتی ہیں کہ بیٹے کی شہادت کی صورت میں اللہ نے اسے بہت بڑا درجہ دیا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں انسان بھی تو ہوں، اور انسان ہونے کے رشتے سے یہ جو دباؤ مجھ پر پڑا ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ ایک پروفیسر صاحب ان سے ملنے آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ نے آپ کو کچھ علم عطا کرنے کے لیے سنگل آؤٹ کیا ہے اور کسی پر یہ دباؤ نہیں ڈالا، بلکہ اس دباؤ کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ آپ کی نشو و نما کے لیے اور افزائش کے لیے بہتر ہوگا۔ گو ہماری عزیزہ نے پروفیسر صاحب کی بات نہیں مانی اور وہ ان سے بحث کرتی رہیں، اور شاید وہ اس بحث میں ایک حد تک جائز بھی تھیں، کیونکہ جب بھی ہم پر کوئی دباؤ پڑتا ہے اور ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں سوائے رونے شکوہ کرنے کے کچھ نہیں آتا۔ وہ طاقت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس سے ہم نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس سے فائدہ نہ اٹھانے والوں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ باتیں تو آ جاتی ہیں لیکن عملی طور پر ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی پر کوئی دباؤ پڑا ہے، کوئی پریشانی یا الجھن آن پڑی ہے، تو اس وقت دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ دباؤ جو مجھ پر پڑ رہا ہے اور میرے اندر جو گھٹن پیدا ہو رہی ہے، یہ مجھے ایک نئی دنیا، نیا سبق اور نیا باب عطا کرنے کے لیے ہو رہی ہے، وگرنہ خدا ظاہر ہے ناانصاف تو نہیں ہے۔ وہ آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو چھوٹے سے دباؤ کے امتحان سے گزار کر چیک کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، تخلیق ایسے ہی نہیں ہو جاتی۔ جب آپ بہت اعلیٰ درجے کے بیج کو سیڈ کارپوریشن سے خرید کر، اسے پانی سے دھو کر تشتری میں رکھ کر، اس پر پنکھی جھلتے رہیں اور ایئر کنڈیشن کمرے میں رکھیں اور گانا گاتے رہیں گے، تو اس بیج کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ خراب تو پڑا پڑا ہو جائے گا، اگے گا نہیں، کیونکہ اسے اگانے کے لیے زمین کے اندر دفن ہونا پڑے گا، اپنے مطلوبہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا، دھرتی کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، اسے مخصوص وقت کے لیے گھٹن سہنی ہوگی، پھر جا کر وہ باہر سر نکالے گا، اور پھر جا کر وہ کومپل بنے گا اور بوٹا بنے گا۔ یہ نہیں کہ کمفرٹیبل سچویشن میں وہ آرام دہ طریقے سے بوٹا بن جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو دباؤ ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر بیج پر یہ مصیبت نہ پڑے تو پھر دیکھیں کہ ہم پر کیا گزرتی ہے۔ میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ یہ ہرا دھنیا بڑا واہیات ہے، دفعہ دور، اس میں تو کوئی خوشبو ہی نہیں، نہ اس کے پتے لچکدار ہیں، نہ پھول نکلتے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے جا کر اکبر منڈی سے کئی دکانوں پر تحقیق کرنے کے بعد پرانے زمانے کے خوشبودار دھنیا کے بیج دریافت کیے۔ انہوں نے مجھے وہ پرانے زمانے کے 1 گرام دھنیا کے بیج دے دیے۔ میں نے انہیں گھر میں ایک چھوٹی سی کیاری میں بو دیا، انہیں پانی بھی دیتا رہا۔ ایک دن میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ وہ ہلکے ہلکے بیج زمین کے اندر پہنچنے کے بعد، نمی حاصل کرنے کے بعد اور زمین کے اندر سخت چیخ و پکار کے بعد، جیسے ہم مشکل پڑنے پر کرتے ہیں، زمین سے سر نکال رہے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی چیخ کر آواز دی، بانو بھاگ کر آؤ۔ بیج دنیا کا نازک ترین دھنیے کا پودا پوری دھرتی پھاڑ کے باہر نکل آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ننھے سے بیج اور اس کے پودے میں کتنی معمولی طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ گھٹن کے لمحے گزار کر زمین کا سینہ چیرنے میں بالآخر کامیاب ہو ہی جاتا ہے، اور بوجھ برداشت کرنے کے بعد اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ کرۂ ارض کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ جو ہم مشکل پڑنے پر رونا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بڑی ندامت کی بات ہے۔ ایک ننھا بیج اگر گھٹن اور سختیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے تو ہمیں جان کے لالے کیوں پڑ جاتے ہیں۔ لڑکیوں کو ایک لفظ ملا ہوا ہے، بابا وائی می، فلاں لڑکی تو بڑے مزے میں پھرتی ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بچے ذرا انتظار کرو، اس مصیبت کے اندر سے ایک چیز پھوٹنے والی ہے جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہم ایسی باتوں سے باہر نہیں نکلتے کہ ہمارے ساتھ ہی غلط ہو گیا، فلاں بندہ ہمارے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ بھائی وہ تو بھاگ گیا ہے نا،
لیکن آپ کو بہت کچھ ادا کر کے چلا گیا۔ جب ہم مسلمانوں کو ضرورت پڑی تو خدا نے ہمارے لیے ایک جگہ منتخب کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہاں میرا گھر بناؤ۔ اب بابا ابراہیم بیچارے وہ ماننے والے تھے اور ان کی کمال کی شخصیت تھی، وہ جد الانبیاء تھے۔ اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان پہ اتنا پیار آ جائے گا کہ آپ آبدیدہ ہو جائیں گے۔ ایک وہ تھے اور ایک ان کے فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ابا خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے گارا لگا رہے ہیں اور بیٹا اینٹیں پکڑا رہا ہے۔ لکو دک صحرا ہے، نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات، نہ سایہ ہے نہ گھاس، وہاں پانی بھی نہیں ہے۔ اب سخت رونے کا مقام تو وہ ہے نا کہ تعمیر کا حکم بھی مل گیا ہے اور کوئی سہولت بھی نہیں ہے، لیکن آپ ماننے والوں کو دیکھیں کہ وہ کس قدر طاقتور ہیں۔ انہوں نے حکم ملتے ہی کہا بسم اللہ، یعنی اگر وہاں پر میں ہوتا اور میرے ساتھی دانشور ہوتے تو ہم اللہ میاں سے کہتے کہ اللہ میاں آپ نے یہ کون سی جگہ کا انتخاب کیا ہے، یہاں ذرائع آمدرفت ہونے چاہیے، اچھی سڑکیں ہونی چاہیے، اسلام وہاں سے شروع ہونا چاہیے جہاں آنے جانے والے لوگ ہوں، گاڑیاں ہوائی جہاز آتے ہوں، آپ نے کون سی فضول سی جگہ منتخب کر لی، اللہ میاں معاف کرنا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ بہتر جانتا تھا، اپنے بندے کو بھی جانتا تھا اور جگہ کے انتخاب کو بھی۔ ہم نے یہی کہتے رہنا تھا کہ اگر اسلام کو پیدا کرنا ہے تو سوئٹزرلینڈ میں پیدا کرنا ٹھنڈی ٹھار اور پیاری جگہ ہے، یہاں لوگ زیادہ مسلمان ہوں گے۔ ہم نے یہی دلیل دینی تھی کہ آسانیاں ہوں گی تو فائدہ ہوگا، لیکن علیم مطلق بہتر طور پر جانتا ہے، اور جب اللہ کا گھر اتنی مشکل کے بعد بن گیا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، گھر بن چکنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب یہاں اذان دے، لوگوں کو حج کے لیے بلا۔ اب ابراہیم حیران ہوئے ہوں گے کہ ہم یہاں دو اکیلے کھڑے ہیں، یہاں حج کے لیے کون آئے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو لوگوں کو بلا، لوگ چاروں طرف سے چلتے آئیں گے، وہ لاغر اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اس حکم کے بعد اذان ابراہیم گونجی اور دین کی روشنی وہاں سے پھوٹی۔ ہم سب جو آج یہاں بیٹھے ہیں اس ریگستان کے دباؤ اور پریشر کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ ہم 1 ارب 22 کروڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمان بیٹھے ہیں، یہ اسی ریگستان کی رحمت کے باعث ہیں۔ ہم یہ جو ملازم پیشہ لوگ ہیں انہیں باس ذرا سا وضاحت کا لیٹر بھیج دیں یا وضاحت مانگ لیں تو نہ دن اچھے لگتے ہیں نہ راتیں، نہ گھر والے اچھے لگتے ہیں، خودکشی کے سامان ہونے لگتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا۔ اگر ہم کسی اعلیٰ مرتبے والے شخص سے پوچھیں کہ اسے یہ مقام کیسے حاصل ہوا تو ہمیں پتہ چلے گا وہ کس طرح قدم بہ قدم منازل طے کرتا ہوا نیچے سے اوپر آیا ہے، وہ کن مشکلات سے گزر کر یہاں تک آیا ہے، اور ان مشکلات نے اس کو کس طرح سے قدم قدم پر نیا جنم دیا ہے۔ خواتین و حضرات، جب پاکستان بنا ہے اور جن لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے ملازمین کو دینے کے لیے 2 ماہ کی تنخواہ بھی نہیں تھی، اور دباؤ اس قدر تھا کہ کوئی ہمارا سجن اور دوست نہیں تھا۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ دباؤ اللہ کی بڑی مہربانی تھی، اور اللہ نے ان مشکلات کی وجہ سے ہمیں برکت عطا کی، اور جو ہمارے ہم اثر تھے، جو ہمارے ہی مذہب سے تھے اور اطلس و کم خواب میں لیٹے تھے، جن کے ہاتھ سے پیٹرول کے کنویں ابل رہے تھے اور سونے کی ٹونٹیاں استعمال کرتے تھے، وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ سارے عالم اسلام میں سے آپ کا ملک اللہ کے فضل سے سب سے آگے ہے، ساری دنیا کی نظریں اس پر جمی ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے مارو۔ یہ تو اس کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے نا جس میں کچھ طاقت ہو اور جو آنکھوں میں کھٹکتا ہو۔ ساری خرابیوں کے باوجود جب میرے پاکستانی میرے پاس سے گزرتے ہیں تو میں دل ہی دل میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ کوئی سراج دین جا رہا ہوتا ہے، کوئی نور دین ہے، کوئی ڈاکٹر ہے اور کوئی وکیل ہے، یہ اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود ایک لڑائی لڑ رہے ہیں اور بہادری کے ساتھ نبرد آزما ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی مذمت نہ کریں، کیونکہ 1947 سے لے کر اب تک وہ پاکستان کو اس جگہ لائے ہیں، اس میں انہی کا کردار ہے اور انہوں نے اس ملک کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ آج کی لمبی بات اس لیے کی کہ آپ باوصف اس کے کہ اپنے لوگوں میں بڑی خرابیاں ہیں، انہیں اللہ کے واسطے برا نہ سمجھیے اور اپنے آپ میں یکجہتی پیدا کریں، اپنے لوگوں کو طعنہ نہ دیں، یہ عادت ختم کریں۔ اگر فرض کریں کہ کسی میں کوئی خرابی ہے، محلے کا کوئی دکاندار کم تولتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، تو بجائے اسے کچھ کہنے کے، طعنہ دینے کے یا برا بھلا کہنے کے، اپنے گھر میں جائے نماز بچھا کر 2 نفل پڑھیں اور خدا سے دعا کریں کہ اے اللہ میاں، یہ جو نورا غفورا یا جو بھی دکاندار ہے
تو اس کی مدد کر اور اس میں سے فلاں خرابی نکال دے۔ آپ کو 7 دن نہیں لگیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا راستہ سیدھا ہونے لگے گا۔ اگر آپ اس کے ناک میں دم کریں گے، اسے کوسنے دیں گے، بے ایمان کہیں گے تو بات مزید خراب ہو جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور رہیں گے۔ انہیں یہ ٹائٹل بندوں نے نہیں دیا، وہ انہیں کسی اور جگہ سے عطا ہوا ہے۔ اگر ہم اس رحمت کا ذرا سا ذرہ اپنے اندر گھلا لیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ میں نے رحمت کا یہ ذرہ اس ریگستان سے چنا ہے جو انبیاء کے رہنے کی جگہ تھی، تو پھر وہ ذرہ آپ کی بڑی مدد کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنوں کے خلاف کالم لکھتے رہے، ایڈیٹوریل لکھتے رہے، تو نفرتیں اور بڑھ جائیں گی، یقین کا دامن اور چھٹتا چلا جائے گا۔ پھر آپ کبھی بھی ویسا حرم نہیں بنا سکیں گے جیسا حرم بنانے کی ہمیں آرزو ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔